میں کوئکلی حفیظ اللہ نائب صاحب، آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا ہے کہ اس فیصلے کا جو سیاسی امپیکٹ ہے وہ پنجاب کی حکومت پہ، اوور آل سسٹم پہ کیا پڑتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چوہی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، بہت زیادہ پڑے گا، لیکن مجھے دو تین چیزیں ہیں جو میرا کنفیوژن جو ہے، میں چونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں تو میں نے دوبارہ آرٹیکلز سارے وزٹ کیے ہیں، جو بھی 95 ہے، پھر جو 63A کی آگے تشریح ہے، اور جو ریلیٹڈ جو دو چار جگہوں پہ ذکر ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں پورا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر بھی کچھ اب وضاحتیں ضرور ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کو میں اس لحاظ سے کہ فوری طور پہ شاید خطرہ نہ ہو، لیکن ڈاؤن دا لائن بالکل چوہی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے ابھی، لیکن میرا خیال ہے کہ میں صرف ٹائم فریم میں دیکھتا ہوں کہ شاید 2-4 مہینے لگ جائیں، یا 2 مہینے 1.5 مہینے، جب جتنا لیتے ہیں الیکشن کمیشن، کیونکہ پارٹی سربراہ کا اس کے ساتھ پہ لکھنا ضروری ہے، یا تو ساری چیزیں ری رائٹ کرنی پڑیں گی۔ تو مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں اگر اس کو نٹ شل میں کریں، اگر ٹائم بچایا جائے تو کانسٹیٹیوشن میں بہت سی چیزیں سپریم کورٹ کے مطابق ری ڈرافٹ یا ری رائٹ کرنی پڑیں گی، اور یہ ہمارے قانون دان ہی ایکسپلین کریں گے، اور سینئر وکلاء بھی آج آ جائیں گے ٹی وی پہ اور باقی جگہوں پہ اوپینین دیں گے، ہماری رہنمائی بھی ہوگی کہ اب یہ کہاں کہاں پہ آ کے انٹرنل کانفلکٹس، اور یہی ہے کہ جو دو رکنی جو اختلاف کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اختلاف ہے۔ انہوں نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو میں نے بعد میں پڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک پروگرام کر رہا تھا ٹی وی پہ، فوراً ہی آ گیا تھا، لائیو آ گیا تھا اس فیصلے کے بعد، تو میں یہی بات کر رہا تھا جی، میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنل کانفلکٹس آئیں گے، ان کو ری رائٹ کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہونا ہی ایسا چاہیے کہ اگر آپ کو ری رائٹ کرنا پڑے گا۔ ذرا نیازی صاحب کو بھی آنے دیجئے، ایک کانٹری ویو بھی اس پہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، مانا کہ آپ قانونی ماہر نہیں ہیں، آپ نے کہا کہ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو بگر پولیٹیکل پکچر ہے اس میں تو اب یہ بڑا واضح طور پہ لگنے لگ گیا ہے کہ شریف زرداری رجیم جو ہے اس کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہے، وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے، وہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے ہیں، ان کا زیادہ تر فوکس یہی رہا ہے کہ کس طرح سے ایف آئی اور نیب کے کیسز جو ہیں اپنے ختم کرائے جائیں، یا اوورسیز ووٹ کا رائٹ ختم کیا جائے، وہ اس قسم کی چیزوں میں الجھے رہے، ان کے پاس کوئی اکنامک لاہے عمل نہیں تھا، اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو ان کو کوئی کہیں سے مدد نہیں مل سکی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں گی بہت جلدی؟ اب 17 تاریخ ہے، 3 دن رہ گئے عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن کو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، یہاں پر ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فیصل چودھری صاحب سے دوبارہ میں متفق ہو کہتا ہوں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے اس کی جو اخلاقی حیثیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ میں سے یہ کہتا ہوں کہ آیا، میں ان کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ آیا وہ یہ جو ہے والنٹیئر کر کے ان کو چلے جانا چاہیے، یا اس کے بعد جو انٹرپریٹیشن بعد میں ہونی ہے 2-3-4 مہینے بعد تو خود اس سے ایگری کریں گے، تو میں اس لیے اس میں گنجائش نکالتا ہوں کہ یہ جو اخلاقیات جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرح حبیب جو ہے میرا بہت ہی جس کو کہنا عزیز ترین میرا برخوردار ہے، اور مجھے بڑے افسوس ہو، میں بلکہ اکثر آپ سے گاؤں ایک گزارش ہوتی ہے کہ مجھے پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہ لایا کریں، کیونکہ یہ بحث کے لیے میں تو بیٹھتا نہیں ہوں، اور پھر بچے بیٹھے جو میرے اپنے ہی برخوردار ہیں، جن کو میں کئی دفعہ ان کی بات اس لیے مان لوں گا کہ ان کی طرف سے آ رہی ہے، اس سے میں کتنا اختلاف کروں۔ اب میں صرف یہ بتاؤں کہ جی اخلاقیات جو ہے یہ گورنر پنجاب کی جو تعیناتی میں ہم جو آئینہ قانون سے کھیلتے رہے، لیکن یہ باتیں سیاسی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے تحریک انصاف نے اپنی پولیٹیکل پوائنٹس کرنے کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، انہوں نے کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب یہ نون لیگ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی یا پیپلز پارٹی سے کوئی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، تو شاید وہ بھی نہ کر پائیں، اور وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے جس قوم کا یہ حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انٹینسٹی ان کی تحریک انصاف کی گالیاں نکالنے کی زیادہ ہو یا ان کی کم ہو، ان کی زیادہ اور کم ہو، اور جھوٹ بولنے کی ان کی کیپیسٹی زیادہ ہو یا کم ہو، یا ان کی زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن یہ پاکستان کا جو کلچر ہے، جو چیزیں ہیں، اس کے اندر ہم سارے بھائی ہیں، اور ہمارے اندر اپنی اچھائیوں اور برائیوں، یہ تقریباً کامن ڈینومینیٹر ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب، آپ دانشور آدمی ہیں، فرق سمجھدار آدمی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اپنی پارٹیز میں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ نوجوان ان کو چیک کریں۔ یہ جو ویسٹ انٹرسٹ والے لوگ آ جاتے ہیں اور پارٹی سے قابو کر لیتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو راہ راست نہیں دکھاتے۔ اب آپ بڑے دھڑلے سے مانگ رہے ہیں 4 ہفتے اور 5 دن یا 4 دن کا حساب ہے حکومت سے۔ 12 اپریل کو انسٹال ہوئی، پہلے دن تھا وزیر اعظم کا 12 اپریل، اور آج شاید 17 مئی ہے،
اور آپ 3 سال 8 مہینے کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. ایک حکومت ہے جس نے 2013 میں کرپشن انڈیکس جو ہے 116 سے 121 سے اٹھایا اور 116 میں پہنچایا. نہیں لیکن یہ تو پرفارمنس کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی چونکہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا, یہ بتا رہے ہیں کہ یہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب مجھے گستاخی معاف دو پلیز, اگر 1 منٹ دے دیں تو میں ہو سکتا ہے آپ کے کام کی بات نہ کروں, لیکن میرا معافی ضمیر سامنے آ جائے گا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے جب یہ آئے تھے تو 54,000 پہ پہنچائی تھی 2017 کے آخر میں. یہ 2019 میں 38,000 پہ پہنچ گئی تھی. ابھی نہیں پہنچی, اللہ نہ کرے کہ شاید جیسے بھی کم چلی جائے, مجھے کیا پتا ہے. اس کے علاوہ فوریکس ریزرو جو تھے 2019 کے ریزرو جو تھے ابھی بھی آج کے ریزرو سے کم ہے, ہو سکتا ہے اس کے زیادہ کام ہو جائے. ڈالر انہوں نے یہاں 120 سے 21 پہ جو نگران نے کیا اس کو اٹھا کے 10 اپریل کو جس کی اونرشپ یہ نہیں لیتے, کیونکہ یہ کہتے ہیں 7 مارچ کے بعد کے واقعات کی اونرشپ نہیں دینی, وہ بھی ٹھیک ہے, جو مان لے جو نہ مانے نہ مانے, اپنے پاس سوابدید اپنی وہ اٹھا کے 189 تک پہنچائے تھے. ابھی ظاہر ہے بہت 200 چلے گئے, ہو سکتا ہے 210 پہ چلے جائے. جو 3 سال 8 مہینے میں اسی کنٹینیوٹی ہے, ان سے میں کو میرے کل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں. میں تو اس بات کا قائل تھا کہ جس دن یہ حکومت پکڑی یہ تباہی بربادی کا مقدر بن جائے گی, کریں یا نہ کریں, اور مزید کتنے کرنی ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سوٹ کرتا ہے, کیونکہ اس نے کیمپین چلائی ہوئی ہے, کیمپین بھی انہوں نے جرمنی سے چلائی ہوئی ہے, اور اپوزیشن کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا. باوجود ہے کہ عمران خان صاحب کی 3 سال 8 سال کے اندر کہاں پہ 335 بلین کی ہماری اکانومی کا سائز تھا, اور کہاں 265 بلین ڈالر پہ یہ اکانومی کا سائز لے آئے. ایک چیز کو دیکھیں, 6.1% گروتھ ریٹ تک پہنچنے والے تھے, کہاں پہ آگے گروتھ مائنس ہو کے اور ابھی آگے 4 something پہ آئی ہے گروتھ یہ اس کے اوپر. تو کرائسس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میں تو اس معاملے میں نہ عمران خان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں نہ نون لیگ کو. میں تو وہ آپریٹرز جو ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو لائے, جنہوں نے 2014 سے پاکستان کے سیاسی عدم میں استحکام کیا. میری فکر آخری فکر سن لیں, میری فکر یہ ہے, سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کال دے رکھی ہے 20 تاریخ کی, حکومت کے پاس کوئی نہیں میری ایک فکر لے لیں ڈاکٹر صاحب, میری ایک فکر لے لیں. میری فکر یہ ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کرائسس جو کہ جس کی کوکھ سے سارے ہمارے پرابلم جنم لیا پچھلے 7-8 سال سے جو ابھی تک ہے, یہ مزید بڑھ نہ جائے. کیونکہ الیکشن کرانے کے بعد اگر عمران خان جیتنے کا آثار ہے تو اس کو اگر حکومت نہ دی, جو میں کہتا ہوں دینی چاہیے, آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر کیا تباہی آتی ہے. اس لیے میرے پاکستان کے بارے میں بہت فکر مند ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ بات ہے, یہ تو سیاسی ان کے لیے تو ایک ایسی گیم ہے کہ شاید ان کا خیال ہے کہ جی ہمارا کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی لگا ہوا ہے, ہو سکتا ہے سمجھ بھی نہ ہو, گہرائی بھی نہ ہو, کیونکہ یہ 1971 نہیں دیکھ چکے پاکستان کا, میں دیکھ چکا ہوں. اور یہ جو 2014 سے شروع ہے, یہی سازش سی پیک کو بند کرانے کے لیے نواز شریف کو ہٹایا گیا, وہ وارہ کھاتی تھی, پھر عمران خان کو ہٹایا گیا. میں تو اس کے بعد کہتا تھا کہ یار نہ ہٹاؤ, اب کیوں ایک کرائسس دوسرا کرائسس پیدا کرو. اب ایک تیسرا پیدا کرنے کے چکر میں ہے کہ نگران حکومت بنا کے اس کو 1 سال چلائیں اور کسی کو الیکشن نہ دیں. میں کس گیم کو سمجھتا ہوں, اس میں عمران خان صاحب کا تو چلے میں